السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جو چیزیں فرض و واجب ہیں مقتدی پر واجب ہے کہ امام کے ساتھ انہیں ادا کرے، بشرطے کہ کسی واجب کا تعرض نہ پڑے، اور تعرض ہو تو اسے فوت نہ کرے بلکہ اس کو ادا کر کے متابعت کرے۔ مثلا امام تشہد پڑھ کر کھڑا ہو گیا اور مقتدی نے ابھی پورا نہیں پڑھا، تو مقتدی کو واجب ہے کہ پورا کر کے کھڑا ہو۔ یہ ہے مطلب واجب کا تعارض نہ پڑھنا، اور تعارض ہو تو اسے فوت نہ کرے بلکہ اس کو ادا کر کے متابعت کرے۔ یعنی تمام واجبات میں اور فرائض میں مقتدی کا امام کی متابعت کرنا یہ واجب ہے۔ لہذا اگر کوئی واجب میں تعارض ہو جائے، جیسے امام نے تشہد پڑھ لیا اور کھڑا ہو گیا اور مقتدی ابھی تشہد پورا نہ کر سکا، تو وہ تشہد پورا کرے اور اس کے بعد کھڑا ہو۔ اور سنت میں متابعت سنت ہے، بشرطے کہ تعارض نہ ہو، اور تعارض ہو تو اس کو ترک کرے یعنی چھوڑ دے اور امام کی متابعت کرے۔ مثلا رکوع یا سجدے میں اس نے 3 بار تسبیح نہ کہی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو یہ بھی سر اٹھا لے۔ کیوں؟ سنت میں امام کی متابعت کرے، لیکن اگر تعارض ہو جائے تو اس کو چھوڑ دے، ترک کرے اور امام کی متابعت کر لے۔ اگر ایک ہی بار اس نے تسبیح کہی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی متابعت کرے۔ اب سجدے میں پڑے رہنا اور تسبیح کو مکمل کرنے میں ثواب نہیں ہے زیادہ، بلکہ امام کی متابعت کرنے میں ثواب ہے۔ رد المحتار کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ جلد دوم صفحہ نمبر 202۔ ایک سجدہ کسی رکعت کا بھول گیا تو جب یاد آئے کر لے، اگرچہ سلام کے بعد سلام پھیر دیا لیکن اس کو یاد آیا کہ ایک رکعت کا سجدہ نہیں کیا تھا تو وہ اسی وقت سجدہ کر لے، بشرطے کہ کوئی فعل یعنی کوئی کام منافی نہ صادر ہوا ہو۔ اور کیا کرے گا؟ اس کے بعد سجدہ سہو بھی کرے گا، وہ سجدہ بھی ادا کرے گا اور اس کے بعد سجدہ سہو کرے گا، مطلب اتحیات پڑھ کر تشہد پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرے، 2 سجدہ کرے، پھر اتحیات پڑھ کے درود شریف اور دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دے۔ در مختار کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ جلد دوم صفحہ نمبر 192۔ ایک رکعت میں 3 سجدے کیے یا 2 رکوع، ایک رکعت میں 3 سجدے کیے یا 2 رکوع کر دیے، یا قاعدہ اولا بھول گیا، یعنی 4 رکعت والی نماز میں جو دوسرے پر اس کو اتحیات میں بیٹھنا تھا وہ بھول گیا تو سجدہ سہو کرے۔ الدر المختار کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ جلد دوم صفحہ نمبر 201۔ الفاظ تشہد یعنی جو اتحیات میں تشہد میں جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، تو الفاظ تشہد سے ان کے معانی کا قصد اور انشاء ضروری ہے۔ گویا اللہ عز و جل کے لیے تحیت کرتا ہے، مطلب یہ کہ جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو یہ قصد کرنا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحیت کرتا ہوں، اور وہ الفاظ تعظیم جو اس کے لیے مخصوص ہیں اتحیات میں، اسے ادا کرنے میں یہ نیت ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحیت کرتا ہوں، اس کی تعظیم بجا لاتا ہوں۔
اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم اور اپنے اوپر اور اولیاء اللہ پر سلام بھیجتا ہے، نہ کہ یہ کہ واقعہ معراج کی حکایت مد نظر ہو کہ معراج شریف میں سرکار تشریف لے گئے اور محبوب و محب کے درمیان گفتگو ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب، جب دوست کے ہاں جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے جاتا ہے، تم میرے لیے کیا تحفہ لائے؟ عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تر جانی مالی عبادتیں اے اللہ تیرے لیے ہیں، تمام پاکیزگیاں تیرے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ جب ملائکہ نے یہ سنا تو کہا اشہد اللہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ حکایت مد نظر نہیں ہونا چاہیے، اتحیات میں جب بیٹھے تو یہ قصد ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تحیت کرتا ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اوپر اولیاء اور صالحین پر سلام بھیجتا ہوں۔ فتح عالمگیری، در مختار وغیرہ۔ فرض و وتر و سنن، سنن رواتب۔ سنن رواتب کا مطلب ہے سنت موقدہ، جس پر تاکید آئی اور سرکار نے جس میں مداومت اختیار فرمائی، اور کبھی کبھار وہ جو ہے آپ نے اس کو ترک کیا۔ تو فرض، وتر، سنتیں جو سنت مستحب ہے یعنی سنت موقدہ ہے، سنن رواتب کے قاعدہ اولا میں اگر تشہد کے بعد اتنا کہہ لیا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، یعنی پہلے قاعدے میں تحیات میں بیٹھ کر تشہد پڑھ لیا اس نے، اب اس کو کھڑا ہونا چاہیے، بھول سے اس نے اللہم صلی علی محمد کہہ دیا یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ دیا، تو اگر سہون ہو یعنی بھول کر ایسا کیا ہو تو سجدہ سہو کرے، عمدن ہو یعنی جان بوجھ کر کیا تو اعادہ واجب ہے، یعنی اس نماز کو لوٹانا واجب ہے۔ در مختار و رد المحتار وغیرہ۔ مقتدی قاعدہ اولا میں امام سے پہلے تشہد پڑھ چکا، مقتدی قاعدہ اولا میں امام سے پہلے تشہد پڑھ چکا تو سکوت کرے یعنی خاموش رہے، درود دعا وغیرہ کچھ نہ پڑھے، اور مسبوق کو چاہیے کہ قاعدہ اخیرہ میں ٹہر ٹہر کر پڑھے کہ امام کے سلام کے وقت فارغ ہو۔ مسبوق کس کو کہتے ہیں؟ مسبوق وہ مقتدی، وہ آدمی ہے جو کچھ رکعتیں ہونے کے بعد امام کے ساتھ شامل ہوا اور آخر تک شامل رہا۔ جیسے ایک رکعت ہو گئی، دوسری رکعت میں آیا، یا دو ہو گئے تھے تیسری میں آیا، اور آخر تک امام کے ساتھ رہا، تو اگر وہ تشہد پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ ٹہر ٹہر کر پڑھے کہ امام کے سلام کے وقت فارغ ہو، اور سلام سے پیشتر فارغ ہو گیا، امام کے سلام پھیرنے سے پہلے وہ فارغ ہو گیا، تشہد اس نے پڑھ لیا، تو کلمہ شہادت کی تکرار کرے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کو بار بار پڑھتا رہے۔ در مختار کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ جلد صفحہ نمبر 27۔ سمجھ گئے آپ اس مسئلے کو؟ یعنی وہ آدمی جس کی کچھ رکعتیں فوت ہو گئیں، امام کے ساتھ شامل ہوا، آخر تک رہا، تو آخری تشہد میں جب وہ بیٹھے گا تو تشہد پڑھ کر وہ اگر سلام پھیرنے سے پہلے امام کے فارغ ہو گیا تو یا تو وہ سکوت کرے، خاموش رہے، یا پھر بار بار کلمہ شہادت کی تکرار کرتا رہے۔
وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔